آپ کے خیال میں ان ہاکس کی موجودگی میں جو پر تول رہے ہیں باقاعدہ جنگوں کے لیے، اور جو ایک پہلے ہفتے میں ہی ان کا ایک سٹانس نظر آ گیا ہے کہ ہم نظر ثانی کریں گے اس معاہدے پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اس طرز عمل سے اس خطے پہ کیا اثرات مرتب ہیں؟ وسیم صاحب، پہلے تو کہ ان ہاکس کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے. جی. یہ جو ان کا ڈیفنس سیکرٹری لگنے جا رہا ہے جنرل آسٹن لوئڈ. جی. اس کے بعد اپنی فارن پالیسی ٹیم جو بائیڈن نے اناؤنس کیا اس میں سوزن رائس بھی ہے جو ایکس ایمبیسڈر رہی ہوئی ہے، اور اس کے اندر مشیل فلورنی بھی ہے جو کہ افغانستان بار بار وزٹ کیا کرتی تھی 2010 میں اپنی ٹروپس کو مطلب انکریج کرنے کے، لڑو لڑو اور لڑو اور لڑو. اچھا، یہ جیک سلیون جس کا ہم نے پہلے حوالہ دیا ہے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، 9 سے 12 کے قریب وہاں پہ کٹر زائنسٹ یا یہودی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہیں، اور تقریباً 20 یا 21 کے قریب انڈین ہیں موجود. اچھا، انڈینز کو بھی آپ ہاکس میں شمار کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. وہ دیکھیے انڈیا اور امریکہ کا نیکسس تو بہت کلیئر ہے اوباما کے دور سے، جب انہوں نے کہا تھا اسٹریٹجک پارٹنر ہیں 2+2، اور پھر ٹرمپ کے دور میں بھی وہ چیز چلتی رہی. اور وہ کس کے لیے ہے اصل میں؟ جو انڈیا کو اتنا کھڑا کیا جا رہا ہے ہوے کے طور پہ اور امریکہ کی کوشش کے ساتھ ہی کیا گیا ہے، وہ اسی کے لیے تھا نا کہ ایک تو چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے کچھ کرے، اور دوسرا پاکستان کے اگینسٹ پھر ظاہری بات ہے اس نے کچھ کارروائی کرنی تھی. اچھا، ساتھ بکس بیلنس کرنے کے لیے کہہ لیں کوئی کچھ چند ایک پاکستانی ہوں گے، کوئی ایک آدھا کشمیری ہوگا جو اس نے شامل کر دیا، لیکن دے ڈونٹ میٹر، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت ان لوگوں کی ہے جو یہ ان کی وار روم اسے کہا جاتا ہے. فارن پالیسی کی جو ٹیم جو میں نے گنائی ہے نا، اس سے وہ اپنا وار روم کہتے ہیں. وہ جہاں سے وہ آپ نے دیکھا ہوگا تصویریں بیٹھ کے پورا ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں منظر کے، وہاں پہ بامبنگ ہو رہی ہے اور وہ پورا پلان کر رہے ہیں آپس میں. وہ بھی ایک پورا ڈرامہ سٹیج ہی انہوں نے چلایا ہوتا ہے ایک طرح سے دکھانے کے لیے پوری دنیا کو کہ امریکہ شاید ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور ٹھیک ہے، طاقت ہے. باراک اوباما دور میں ایک وہ ویڈیو سامنے آئی تھی جب وہ ایبٹ آباد آپریشن کا وہ وار روم میں بیٹھے، میں اسی کے حوالہ دے رہا تھا. اللہ آپ کا بھلا کرے. بالکل ایگزیکٹلی آپ نے اس کو پن پوائنٹ کر دیا. اور وہ دیکھیے گا کس طرح اس کی پلاننگ، کس طرح اس کی جو پوری ڈائریکشن کی گئی، اس پوری یوں لگ رہا تھا ایک مووی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، ڈاکیومنٹری ٹائپ کی. اچھا، یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کلیئر کر رہی ہیں ایک چیز کو کہ ان کا پلان اور اسٹریٹجی آئندہ کے لیے جو ہے وہ جنگوں کی ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹرمپ کا دور، خاص طور پہ آخری دور، پہلے دور میں تو میں سمجھتا ہوں ٹرمپ جو تھا وہ ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ ہی رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آخری دور میں اس نے کچھ اپنے پرپرزے شو کرنا شروع کر دیے تھے، بغاوت کر دی اس نے ایک طرح سے کسی حد تک. اور اس میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے آف کورس بندہ تو نیا لانا تھا، بندے تو دونوں ہی ان کے ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ڈیپ اسٹیٹ سے مراد کیا ہے؟ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو زائنسٹ لابی ہے، جو ایونجلسٹ کی لابی ہے، سارے کے سارے لوگ یہ موجود ہوتے ہیں. بائیڈن جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ نارمل سروس سے وہ کہتے ہیں ریزیوم کر رہا ہے دوبارہ، جو کہ ٹرمپ دور کے اندر سروس ختم کی ہوئی تھی انہوں نے ساری دنیا میں جنگوں کی. جو ان کے مین اہداف ہیں جو کلیئرلی اس وقت نظر آ رہے ہیں، جیسے یوبیک صاحب نے بھی فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے اسرائیل کے اوپر وہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے. ابھی جو بائیڈن نے بڑا ایک طرح سے یوں سمجھے مزاح کی بات ہے، جو بائیڈن کی طرف سے خبر آئی ہے کہ اس نے اسرائیل سے اجازت مانگی ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کے اندر اپنا میسائل ایک اڈا بنا سکتے ہیں. تو یعنی کہ اسرائیل سے اجازت مانگی جا رہی ہے کہ کیا ہم وہاں پہ اپنا میسائل اڈا بنا سکتے ہیں، کوئی میسائلز وغیرہ کا. تو لیکن بہرحال اسرائیل کو تو پروٹیکٹ کرنا انہوں نے ہر صورت میں، اور اس کے جتنے گولز ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے. دوسری بات یہ ہے رشیا ان کے اس وقت بہت امپورٹنٹ ٹارگٹ بنا ہوا ہے، اور یہ بات 2 وجوہات کی بنا پر ہے. ایک تو یہ کہ اوباما اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور اس سے پہلے بھی بش ایڈمنسٹریشن میں بھی رشیا ایک مین ٹارگٹ ان کا تھا. چائنا کی سافٹ پاور کو تو وہ سمجھتے ہیں، چائنا کی ٹریڈ پاور کو بھی وہ سمجھتے ہیں، اس کے اگینسٹ ٹریڈ سینکشنز بھی جو ہیں ان میں سے کسی کو بھی جو بائیڈن نے واپس نہیں لیا، جس طرح بہت ساری چیزوں کو واپس لیا نا ٹرمپ کے دور کی، چائنا کے خلاف کیے ہوئے کسی قدم کو واپس نہیں لیا ابھی تک. لیکن رشیا کے اگینسٹ ہلری کلنٹن بھی ایک دفعہ پھر سرگرم عمل ہو گئی ہوئی ہے، اور جو ان کی اسپیکر ہے اس کی نینسی پیلوسی، ان دونوں نے بیان دیا ہے کہ جو ٹرمپ کے دور کے اندر اور یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں پہلے، یعنی 2016 والے الیکشن بھی اور ابھی والے الیکشن بھی، اس کے اندر رشیا کی انٹرفیئرنس اس حوالے سے 9/11 طرز پر پروب کیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے ایک. اور رشیا نے کہا ہے کہ ہمارا تو اس چیز سے تعلق نہیں تھا، لیکن امریکہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے. اور جو دنیا میں ایک حالات بنائے جا رہے ہیں اس میں بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ اور رشیا ایک دوسرے کے اگینسٹ پٹ کیے جا رہے ہیں، اور پٹ کرنے والے امریکہ کے اندر بھی موجود ہیں، پٹ کرنے والے امریکہ کے باہر بھی موجود ہیں، یعنی کہ اسرائیلی لابی جو ہے اور اسرائیل خود بذات خود.
انڈیا کا تو انہوں نے استعمال کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے. اچھا، اب چائنا کی ان سرکلر میں وہ جاری رکھیں گے. پاکستان کے نیوکلیر اثاثے ان کو برے لگتے ہیں اور وہ لگتے رہیں گے. عرب ممالک کے ساتھ ان کی جو ڈیلنگ ہے وہ پہلے ٹرمپ کے دور کے اندر کچھ اس طرح کی تھی کہ انہوں نے ان کو کیرٹ دے کے خوش کیا اور اسرائیل کو منوایا. اب وہ کچھ سٹک کی پالیسی بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب والا خاشقجی والے معاملے کے اندر وہ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہے اس کو پھنسانا چاہ رہے ہیں. اب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ایک آخری چیز جو اس حوالے سے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کی بایوگرافی لکھی ہوئی ہے، ایک شخص نے، اس کا نام ہے برانکو مارسیلی. وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ بائیڈن الیکٹ ہوا ہے، برانکو مارسیلی جو بائیڈن کی بایوگرافی لکھنے والا، اس نے یہ اس بات کا ذکر کیا کہ جو بائیڈن ہے اس کی فورن پالیسی ایگزیکٹلی وہی ہوگی جو کہ ایک ڈیکیڈ پہلے جب وہ وائس پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا اس وقت تھی. سینسلیس بومبنگ کرے گا، یعنی کہ وحشیانہ بومبنگ کرے گا اور ملکوں کو ہی ول ڈسٹروائے کنٹریز، ملکوں کو وہ تباہ و برباد کرے گا. ایگزیکٹلی اسی طرز عمل پہ جس طرح 9/11 کے بعد پہلے بش نے اور پھر اوباما نے کیا. یہ بایوگرافی لکھنے والے نے اس کے الیکٹ ہونے پہ کہا ہے، اس کے الیکٹ ہونے پہ کہا ہے، کیونکہ وہ تو بہت قریب سے جانتا ہوگا نا، اس نے کتاب لکھی ہے اس کے اوپر پوری. تو بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی انتظامیہ میں ہاکس اکٹھے ہو گئے ہوئے ہیں دوبارہ، تھنک ٹینک سے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، نیو کونز اور زائنسٹ وہ سارے ایک جگہ آ گئے ہوئے ہیں. اور اب دنیا کے فیوچر کے بارے میں ان کی پلاننگ تو بظاہر یہی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ آگ میں جھونکیں.